بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم حضرات، پچھلے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین باب پیش کیا گیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو حالات کو سازگار کیا، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہاتھی کا واقعہ اور اسی طرح زمزم کا واقعہ، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے متعلق آپ کی والدہ ماجدہ نے جو خواب دیکھا تھا جب وہ حاملہ تھی، کہ ان کے بطن سے ایک روشنی نکلی ہے، جس روشنی کی وجہ سے بصرہ جو شام کا بہت بڑا تاریخی شہر تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کا بیان آپ کے سامنے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تفصیلات بتائی گئیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو پچھلی کتابوں میں ہے اس سے متعلق بھی بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ رضاعت دائی حلیمہ نے آپ کی پرورش کی اور آپ کو دودھ پلایا، اور پھر شق صدر کا واقعہ رونما ہوا، یعنی جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی، یا ایک روایت کے مطابق 6 سال کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور ایک کالا خون کا لوتھڑا نکالا گیا، جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا حظ من الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو دھویا گیا، اور علم حکمت سے آپ کے سینے کو معمور کیا گیا اور سی دیا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں انظروا الی اثر المخیط، سلائی کا نشان نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات سے دوچار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری مخلوق ہے، نوری مخلوق نہیں ہے، اور اسباب کے تحت آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو عام انسانوں کو ہے۔ بہرحال اللہ کسی واسطے کا محتاج نہیں۔ اب جو درس ہے کتاب سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے، ماں حلیمہ نے جو دودھ پلایا اور آپ کو لے کر کے جو آئی، تو ان کے گھر میں خیرات اور برکات کی جو بارش ہوئی اس سے متعلق سرسری بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کہتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں موجود تھے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال تھا، کیونکہ آپ کی ساتھ بابرکت، آپ کی دعوت بابرکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بابرکت۔ اسی وجہ سے پیر کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی، اور صحیح قول میں اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی، اور اسی دن آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی الی آخرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن بھی بابرکت۔ پیر کا دن بابرکت ہے یا نہیں ہے؟ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اور سوائے مشرک کے اللہ ہر ایک کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے کینہ پرور کے۔ لیکن یہ جو ان کے گھر میں جو برکت ہوئی، اور پھر وہ لمبا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، دائی حلیمہ گئی، ان کے نصیب میں کوئی بچہ نہیں آیا، دیکھا کہ ایک بچہ رہ گیا جو یتیم ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، لیکن اس کے بعد ان کی کیفیت بدلی۔ اس بارے میں اہل سیرت کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب تک آپ کی عمر 8 سال کی نہیں ہوئی اس وقت تک آپ کے دادا آپ کی پرورش کرنے والے تھے، اور عبد المطلب کوئی قریب
اور فقیر نہیں تھے، بلکہ اس وقت کے امیر کبیر آدمی تھے، قبیلہ قریش کے سردار تھے، خانہ کعبہ کی تولیت ان کو حاصل تھی، ان کے لقمے، ان کے دسترخوان پر بڑے بھوکوں کو کھانا ملتا تھا، بلکہ جو کھانا بچ جاتا تھا وہ چڑیوں کو اور دوسری مخلوق کو بھی کھلایا جا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل مجبور تھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمد بن اسحاق جو سیرت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی کتاب مغازی بن اسحاق، اس کے بارے میں اہل تفسیر میں اس بات کا اتفاق ہے، اہل سیرت میں، کہ سیرت میں ان کی روایت قبول کی جائے گی، لیکن حدیث میں ان کی روایت ضعیف ہے جب تک کہ اس کی مطابقت نہ ہو، اسی کا مدلس راوی ہے۔ تو یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن دونوں مسلک میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ یہ ساری برکتیں حاصل ہوئی ہوں۔ میں آپ سے پہلے بھی بولا تھا کہ میں کتاب سے پڑھوں گا آج۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، جب مکہ آئی تو قحط سالی کا دور تھا، خشک سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اتنی خشک سالی تھی کہ جو جانور کا پیٹ جو ہے پیٹ کو آ جاتا تھا، بچے بھوک سے بلکتے تھے، آدمی کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، یہ حالت تھی۔ لیکن کہتی ہیں کہ ان کے پاس ایک گدھی تھی، گدھی بھی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر ایک اونٹنی بھی تھی، جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی، نہیں ساتھ میں ایک اونٹنی بھی تھی، مگر ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنے بچوں کی بھوک کی بے قراری سے پوری رات یہ مشاہدہ تھا کہ ان کے بچے بھوک سے بلکتے تھے اور چیختے تھے، نہ خود بچہ سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا، کیونکہ جب بھوک ہوتی ہے تو انسان کو نیند نہیں آتی، اس لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بھوکے نہیں سونا چاہیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رہی ہے کہ آپ کے گھر میں کھانا میسر نہیں تھا، اس لیے آپ بھوکے سوتے تھے۔ حدیث ترمذی میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ در پہ کئی راتیں گزارتے تھے، لیکن کان تو یبیت اللیالی المتتابعہ واہلہ لا یجدون عشاء، آپ کے گھر والوں کو رات کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، بھوکے سونا پڑتا تھا۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا تقوی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی روحانی قوت عطا فرمائی تھی کہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وَكَانَ خُبْزُهُمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، اور آپ کی خوراک اور آپ کے گھر والوں کی اکثر خوراک جو ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ بریانی نہیں ہوتی تھی، انڈے اور دودھ نہیں ہوتے تھے، میسر نہیں تھا، بلکہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اکثر غذا کیا ہوتی تھی؟ جو کی روٹی ہوتی تھی، جس کی آج کل بہت زیادہ قیمت ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے اس وقت وہ لوگ طاقتور ہوتے تھے کہ کھانا کم کھانے کے باوجود طاقتور ہوتے تھے۔ کیوں؟ کھانا جو ملتا تھا وہ خالص ہوتا تھا، پیور ہوتا تھا، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، گھی کے نام پر ڈالڈا نہیں ہوتا تھا، دھوکہ اور فراڈ نہیں تھا۔ جی تو اس لیے کہتی ہیں اللہ اکبر کہ ان کا بچہ بھوک سے بلکتا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئی، ڈیرا سمجھ گئے، مکے میں جہاں ان کے ٹھہرنے کی جگہ تھی وہاں لے کے آئی اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا۔ یہ آپ کی برکت تھی۔ اگر آپ محمد بن اسحاق کو مانتے ہیں جیسا کہ کل الناس عیال علی محمد بن اسحاق، تو یہ روایت کو صحیح ماننا پڑے گا کہ ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ کیوں بھر گیا؟ پہلے تو ان کا سینہ بالکل تنگ تھا اور دودھ بھی بالکل خشک ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض وللہ خزائن السماوات، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ میں جب بچہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو ان سے بھی زیادہ ہے، بغیر کھائے ہوئے بھی اللہ سینے کو بھر سکتا ہے دودھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے سننے کی کوشش کیجیے، یہاں تک کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، آپ کو مکمل دودھ مل گیا، اس میں پروٹین بھی اور اس میں غذائیت بھی۔ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے ماں کا دودھ جو ہے موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی غذائیت، اس کی دہنیت اور اس دودھ کے اندر موٹاپا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ جی
اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے جی بھر کر کے پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھوکے آدمی کو اطمینان کی نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں کم سے کم نہیں کچھ ہو تو کم سے کم 3 کھجور کھا لیا کرو، کیوں؟ اس لیے کھجور میں قوت بھی ہے اور بھوک مٹانے کی صلاحیت بھی ہے۔ چلیے، ادھر شوہر ایک تو دودھ سینے سے بھر گیا، نمبر 1، نمبر 2 آپ سلم شکم سیر ہو گئے، اور دائی حلیمہ کے دوسرے بچے بھی شکم سیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی کا تھن دودھ سے بالکل لبالب ہے، حالانکہ گھاس نہیں ہے، غذا نہیں ہے، خوشحالی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ چنانچہ اس قدر دوہا کے دونوں خوب آسودہ اور شکم سیر ہو کر پیے اور نہایت پرسکون رات گزارے، یعنی بچے بھی پرسکون رات گزارے اور حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر نے بھی اطمینان کی رات گزاری۔ اس کے بعد چاہیے مکے سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی۔ دیکھیے اس وقت اسلام نہیں آیا تھا اور اس وقت تہذیب و تمدن بھی اتنی بلندی پہ نہیں تھا، بہت ساری برائیاں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دائی حلیمہ اکیلے سفر نہیں کی، شوہر ساتھ میں۔ لیکن آج کل اسلام آنے کے باوجود اور قرآن و سنت ماننے کے باوجود عورتیں اکیلے سفر کرتی ہیں۔ یہ قرآن و سنت اور سلف امت کے منہج کے خلاف ہے اور تہذیب اور کلچر کے بھی خلاف ہے، اور فتنے اسی لیے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے آئیے، مکے سے واپسی کے دوران میں حلیمہ سعدیہ اس کی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی جو بالکل مریل چال چلتی تھی۔ مریل کا مطلب جو ایسا لگتا ہے قبرستان میں جائے گا، بالکل گر رہا ہے چل رہا، گر رہا ہے چل رہا۔ لیکن دیکھ لیجئے کیا کرامت آئی، کیا برکت آئی اور کیا معجزہ تھا، دیکھیے۔ اور اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی۔ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ہیرو، اور ان کے ہیرو کے جتنے تھے ہیرو بننے والے جانور، سب کے سب ہو گئے زیرو۔ اور یہ حضرت دائی حلیمہ اور ان کا پورا قافلہ، یعنی جو سوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے شوہر وغیرہ، سب کے سب تیزی کے ساتھ گزرتے چلے گئے اور کوئی گدھا ان کا ساتھ نہ پکڑ سکا، اتنی رفتار بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد ہے، جس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ سعد سب سے زیادہ قحط زدہ علاقہ تھا، تھی تو زمان بہت اچھی، اب ہوا بہت خوشگوار تھی، لیکن سب سے زیادہ خشک سالی وہاں پر تھی۔ مگر اس کے باوجود مکے سے واپسی کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ نہ صرف ان کے گھر میں برکت، بلکہ ان کے جو جانور تھے ان تمام کو اللہ نے برکتوں سے بھر دیا۔ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوئی ہوتی تھی، یعنی تھن جو ہے دودھ سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ میاں بیوی خوب دودھتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا، کہ ظاہر سی بات ہے جب غذا ہے ہی نہیں تو پھر دودھ کہاں سے آئے گا۔ یہاں تک کہ بعد دوسری کتابوں میں لکھا ہے، شیخ صفی الرحمن لکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پہ ناراض ہوتے تھے کہ تم اپنے جانوروں کو دائی حلیمہ کے چرواہوں کے ساتھ بھیجو، تاکہ ان کے جانور کو جس طرح تر و تازگی ملتی ہے اور ہریالی ملتی ہے ان کو بھی ملے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دائی حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ بھی جب ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھیجا، اپنی بکریوں کو بھیجا، تو بھی ان کی حالت دبلی پتلی ہی رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش تھی نہیں، خشک سالی، اور پتا اگتا نہیں تھا، گھاس تھا نہیں، تو کیا کرتے؟ یہ معجزہ ہے۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت ملتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور رضاعت کی مدت یعنی 2 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ دیکھیے قرآن نے 2 سال بتایا ہے، اور وہ اسلام نہیں آیا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ شرک تو آ چکا تھا نبی کی وفات سے پہلے، انہوں خدا کا ایک شخص جو ہے جو جس نے شرک کا آغاز کیا، شرک آ چکا تھا، لیکن دین ابراہیمی کی بعض چیزیں اس وقت تک بھی باقی تھیں۔ عمر بن لحی الخزاعی بتائے نا، شرک ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ مدت رضاعت پوری ہو گئی، اس کا مطلب اس وقت بھی 2 سال دودھ پلانے کی مدت، اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق یہ 2 سال جو دودھ پلایا جاتا ہے ان ایام میں دودھ بچے کے لیے بہت ہی فرحت بخش، نفع بخش، حیات آفری ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دودھ جو ہے کہ اندر
وہ غذائیت اور وہ پروٹین نہیں رہتے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اگر 2 سال سے زیادہ کوئی دودھ پلا دے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت کی مدت کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ دائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑایا، اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ عام بچوں کے مقابلے میں آپ کے پٹھے مضبوط، آپ کا سینہ مضبوط، اور عام بچوں کے مقابلے میں آپ اور زیادہ تیزی سے بڑھتے تھے، آپ کی گروئنگ ہوتی، افزائش ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کا انتظام تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے بہترین انتظام فرمایا۔ حلیمہ سعدیہ کا دستور تھا کہ آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد مکہ لاتی تھی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی یا دودھ چھوڑا کر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس کے پیش نظر یہ چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کے بعد والدہ کے پاس لائیں، کہا آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ابھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس اور رہنے دیا جائے تاکہ مزید اس کی پرورش ہو سکے، افزائش ہو سکے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں مکے میں پھیلی ہوئی ہیں، جن بیماریوں سے ہمارا علاقہ پاک ہے، کیونکہ بالکل دیہات ہے اور آب و ہوا اچھی ہے، ہریالی ہے، یا اگر ہریالی نہیں ہے تو پھر یہ میدان صحرا ہے، تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وبائیں ہر دور ہر زمانے میں رہی ہیں۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئیں۔ تقریباً مزید 2 برس تک رہے، 2 سال اور 2 سال دودھ کی مدت، پھر 2 سال تک، کتنا ہو گیا؟ 4 سال، پھر 4 سال کے بعد، آباد روایت میں 6 سال کے بعد، لیکن 4 سال والی روایت زیادہ مشہور ہے، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ کیسے سینہ چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو نکالا گیا، یہ ساری تفصیلات پچھلے درس میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ آگے کی طرف چلیے۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا ھذا حظ من الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہر انسان کے سینے میں شیطان ہے، داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے لقلب ابن آدم جاثم فإن الشیطان جاثم على قلب ابن آدم، آدم کے بیٹوں کے دل، یعنی ہر انسان کے دل پر ایک مقام ہے جہاں شیطان جڑ پکڑ لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے۔ 20 سال 25 سال تک لوگ پریشان ہیں اور ان کے سینے میں دک 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 ہوتا ہے، پورا بدن ہلتا ہے پڑھنے سے، تو یہ شیطان گھر بنا لیتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کی روشنی میں فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ الشَّيْطَانَ، جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، شیطان مردود بھاگتا ہے کوئی بھی، کیونکہ یہ اس آیت کی تفسیر بھی یہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر انسان کے سینے میں اور دل میں خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا، خیر اور شر دونوں۔ تو جو خیر آتا ہے وہ فرشتوں کی طرف سے، کہ فرشتے خیر کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کی باتیں بتاتے ہیں، آخرت کی طرف سے ان کو خوشخبری سناتے ہیں، اور شیطان شر ڈالتا، فتنہ ڈالتا، شبہ ڈالتا۔ اس وقت یہ بہت شکایت ہے کہ جیسے اللہ کا ذکر کرنے لگے، قرآن و سنت پہ آنے لگے، تسبیح و تحلیل کرنے لگے، وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وسوسہ آنا بھی خیر کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مستقل ایک درس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ تو آئیے، ھذا حظ من الشیطان، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا گیا۔ زمزم کے پانی سے کیوں دھویا؟ جب آسمان سے آئے تھے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں لے کر آئے تو وہاں سے پانی بھی لاتے، تو زمزم کے پانی سے آپ کی عمر 4 سال کی، آپ کے سینے کو دھویا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح آسمان میں برکت ہے اسی طرح زمین میں بھی برکت ہے، اور اس سے معلوم ہوا زمزم کا پانی تمام پانی میں سب سے افضل ہے۔ خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کے تمام پانیوں میں سب سے بابرکت پانی کیا ہے؟ زمزم کا پانی ہے۔ اللہ اکبر، جس میں طعام و طعم و شفاء و سقم ہے نا، مسلم شریف میں دیکھ، یہ بھوکوں کے لیے غذا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور بیمار کے لیے شفا بھی۔ ہمارے ایک شیخ بتا رہے تھے جن کا درس ہونے والا ہے، یہ دوسرے واقعہ چھوڑیے، انہوں نے تقریر میں بتایا سیرت کے درس میں
کہ میں کئی دن تک حرم میں رہ گیا بارش کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، اور 5 دن تک رہ گیا اور ایک دانہ ہم نے نہیں چکھا سوائے زمزم کے، اور اس کے باوجود میری صحت بن گئی، یعنی لگ رہا تھا جسم پہ چربی چڑھ گئی۔ کیا معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ بیمار کے لیے کھانا بھی ہے، اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے، اور بھوکوں کے لیے کیا ہے، کھانا بھی ہے۔ حضرت انس فرماتے میں نبی کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھتا تھا، یہ تو سن چکے ہیں۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنے ماں کے سائے عاطفت میں اپنی خاندان کی تقریباً 2 برس گزارے۔ 4 سال اور 2 سال تو کتنا ہو گیا؟ 4 سال تو دائی حلیمہ کیا تھے، پھر ماں کی تربیت میں اور ماں کے آغوش میں آپ نے 2 سال گزارے تھے، کتنے ہو گئے؟ 6 سال گزارے۔ پھر والد، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا، اب سنیے تو دماغ میں بات آئے گی۔ آپ کے والد عبداللہ کو تجارت کے لیے بھیجا ان کے والد نے شام، واپسی میں یہ بات روایت کے مطابق اونٹوں کو لانے کے لیے بھیجا، تو مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا نابغہ زبیانی کے مکان میں۔ اور اس کے بارے میں 5 سعودی علماء کا خیال ہے، اچھا ہے کہ وقت بھی یاد آیا، ابھی ماضی قریب تک ان کی قبر معلوم تھی کہ فلاں جگہ ان کی قبر ہے، چاہے وہ قبر کا شکل موجود نہ ہو، لیکن اب ماضی قریب تک لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ آپ کے والد کی قبر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے زیارتاں کرنا شروع کر دیا اور دوسرے خرافات کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، رکوع سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو حکومت نے اس کے نشان کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو یہ آپ کی والد اور عبد المطلب اور ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی تھی، 4 اونٹ اور ام ایمن اور چند چیزیں اور ملی تھی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، تو یہ گئے اس لیے گئے تاکہ اپنے والد کے قبر کی زیارت کریں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گئی تاکہ ان کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، تسلی حاصل کرنے کے لیے تاکہ اپنے شوہر کی قبر کی کیا کریں؟ زیارت کر کے جب واپس ہوئی تو ابوا مقام پہ بیمار پڑ گئی، جو مدینے سے 70 کلومیٹر دور ہے جنوب میں، اور وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دادا اس کے بعد 6 سال جب ہو چکے تو 2 سال 6 سال اور پلس 2 سال 2 سال دادا کی تربیت میں رہے دادا عبد المطلب۔ اب بوڑھے عبد المطلب دادا جو ہے آپ کو لے کر مکہ پہنچے، ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی رقت نہیں تھی، بڑی محبت تھی، اپنی اولاد سے زیادہ، سلبی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی بڑی قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ چڑھ کر چاہتے تھے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش تھا جس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، یعنی ان کا جو بچھونا تھا بستر، اس پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا تھا، آپ کو بیٹھاتے تھے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے کہ آئندہ ان کی ایک بہت بڑی شان ہونے والی ہے۔ لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ چلیے، اس میں شیخ صاحب الرحیق المختوم لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان کے جو دوسرے بچے ہوتے تھے وہ عبد المطلب کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ بستر پر نہیں بیٹھتے، کنارے کنارے بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اپنے دادا کے بستر پر ڈائریکٹ تشریف لے آتے، نہیں ڈرتے تھے۔ تو آپ کے چچوں نے، یعنی جو آپ کے چاچا وغیرہ ہیں، انہوں نے آپ کو اٹھا کر کے کنارے بیٹھا دیا۔ عبد المطلب نے ڈانٹا کہ نہیں، یہ اس کی بڑی شان ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس کی بڑی شان ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا اور میرے بستر پر بیٹھے گا، دوسروں کو پرمیشن نہیں ہے لیکن ہمارے پوتے کو پرمیشن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات شیخ صفی الرحمن بارپوری نے لکھا۔ چنانچہ آپ کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب انتقال کا وقت قریب ہوا، 82 سال سے زیادہ عمر تھی، تو انہوں نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی کہ اپنے بھتیجے کے اوپر خاص نگاہ رکھنا، اس کی تربیت کرنا، چچا کی کفالت میں۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، یعنی ابو طالب عبداللہ، یعنی 10 کتنے عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے بھائی؟ 10 تھے، ابو طالب ہو یا عبداللہ ہو اور بھی جو آپ یا حمزہ ہو وغیرہ طالب، یہ 10 بیٹے تھے۔ انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی
وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ نے ان کے تھوڑے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی ابو طالب کے دو بیٹے تھے، ایک عقیل اور ایک ابو علی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی کفالت میں رکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے پاس مالی پوزیشن کیا تھی؟ کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ تھوڑی غذا میں اور تھوڑی آمدنی میں ان کے پورے گھر میں کفالت ہو جاتی تھی۔ تو اس لیے آج برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کروڑوں اور اربوں روپیہ رکھنے کے باوجود بھی انسان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو پاتی، اور کسی زمانے میں معمولی پیسے کی وجہ سے بھی گھر کے لوگ تر و تازہ ہوتے تھے اور ان کی غذا کے اندر سکون ہوتا تھا اور بیماریوں سے محفوظ ہوتے تھے، ہے نا؟ لاکھوں روپیہ رہنے کے باوجود بھی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے ایک صاحب کی تنخواہ جو ہے کم سے کم جو ہے 52,000 ریال تھی، ابھی جو ہے اس میں لاکھوں میں جائے، لیکن ایک آدمی کیا کہ بھائی تھوڑا تعاون کرو، کہا کہ پیسہ ہی نہیں، تنخواہ آنے سے پہلے پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے بچے کو میں پڑھاتا تھا، اس کی تنخواہ تھی 20,000 ریال، لیکن ہمیشہ پریشان رہتا تھا، پیسہ ہی نہیں رہتا تھا۔ 100 ریال بڑھانا اس کے لیے مشکل تھا، ایسا لگتا تھا 400 ریال دیتا تھا، اگر 500 ریال دینے اس کی نانی مرتی تھی۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیسے سے مسئلہ لیس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ مالداری جو ہے، یہ جو ہے مالداری پیسے سے مالداری نہیں ہوتی، اصل مالداری دل کی مالداری۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے آپ کی تقدیر میں جو چیزیں لکھی دی ہیں اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ ذرا تقریر میں کم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جلدی اسٹیشن سے آگے جانا ہے۔ چلیے، ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی، 12 سال 2 مہینے 10 دن، 12 سال 2 مہینے 10 دن، تو ابو طالب نے تجارت کے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی کا بہت غم ہوتا، اس لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لیا۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ ابو طالب سوتے بھی تھے ساتھ میں، رہتے بھی ساتھ میں، کہیں جاتے بھی تو ساتھ میں، کہ اللہ نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ ابو طالب اپنی نگاہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحے کے لیے وہ جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ محبت ہمیشہ باقی رہی موت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی آپ کے لیے ڈھال بن گئے، آپ کے لیے معاون بن گئے، آپ کے لیے پناہ کی حیثیت بن گئے۔ اسی لیے کفار مشرکین آپ کو اتنی تکلیف نہیں دے پاتے تھے جتنا دوسرے صحابہ کو دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندانی شرافت اور وجاہت کا بھی دبدبا تھا۔ یہ بھی ضروری ہے، یعنی افراد اور شخصیات کے تعاون سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو طالب کو اللہ نے سبب بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، جس طرح اللہ نے حضرت شعیب کے لیے خاندانی قوم کی خاندانی جو رشتہ داری ہے اس کو اللہ نے ان کی حفاظت کا سبب بنا دیا۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب، ان کی مشرک قوم نے کہا کہ تمہاری رشتہ داری نہیں ہوتی تو پتھر سے مار مار کر ہم ہلاک کر دیتے، لیکن چونکہ رشتہ داری اس لیے ہم تم کو ڈانٹ تو رہے لیکن مار نہیں سکتے۔ اس کا مطلب رشتہ داری سبب بنی کہ نہیں بنی؟ حضرت لوط علیہ السلام جب صدوم کی بستی میں گئے اور قوم اغلام بازی کرتی تھی، لواطت کرتی تھی، اور ایسی برائی بھی زمین میں کبھی نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، جس اس قوم کی بستی اس کی فطرت بدل گئی تھی، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی بلندیوں میں لے کر کے پٹک دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں جب فرشتے انسانی شکل میں خوبصورت جوان کی شکل میں آئے تو ڈرنے لگے، کہا کہ یا لیتنی لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ ہمیں تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا لیتا، اگر میرے پاس قوت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا، چاہے مال کی طاقت ہو، چاہے افرادی قوت ہو، عددی قوت ہو، تو آج میں تمہاری دھجیاں اڑا دیتا، آج ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتے۔ اس کا مطلب اس کی بھی ضرورت، سیاسی قوت بھی چاہیے، مالی قوت بھی چاہیے، افرادی قوت بھی چاہیے۔ تسبیح 1000 دانہ کی گرجی سے ہر کام نہیں ہوتا، وہ تو اللہ نے تسبیح کے ساتھ کہا خذوا حذرکم، بچاؤ اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوت بھی پیدا کرو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مال کے مقابلے میں مال، سیاست کے مقابلے میں سیاسی قوت، فوجی طاقت، ہر طرح کی تو قوت پیدا کرو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ابو طالب آپ کو ملک شام کے سفر کے لیے لے جانے لگے
تو ملک شام کے حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا. بصرہ شہر کا نام سنا نا آپ نے, جہاں بڑے بڑے پادری رہا کرتے تھے. وہاں پر بحیرہ راہب, تو آپ لوگوں کو بحیرہ معلوم ہے, لیکن اس کا اصل نام تھا جرجیس. کیا نام تھا؟ بحیرہ نامی راہب جو تھا اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کے پاس آیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا, یہ دنیا کے سردار ہیں, کیوں پہچان لیا؟ بعض لوگوں کے اندر کتابوں کا علم ہوتا ہے, بعد میں لوگوں کے پہچاننے کا علم ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ بولتے نہیں, لیکن دور اندیش لوگ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں یہ آدمی اچھا آدمی ہے, یہ خراب آدمی ہے. میں نے دیکھا اپنے بعض مشائخ کو, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے, کہ جب ایک لڑکے آدمی کو دیکھا تھی کون, ہم نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے بہت فی ہے معافی, کچھ ہے مسئلہ. کہا کہ نہیں, یہ بہت بڑا فاسق فاجر ہے. واللہ یہ بالکل صحیح بات ہے. تو اس کو کہتے ہیں مردم شناسی. تو ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں, جو علامات تھیں, اس کو دیکھ کر کے اس نے کہا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ رسول رب العالمین ہیں, اور اللہ نے ان کو سارے عالم کے لیے, اللہ ان کو سارے عالم کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجے گا, پوری دنیا کی رحمت. یہ آدمی ابھی نبی نہیں بنے گے, آپ کی عمر 12 سال ہے. اور کہہ دیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ علامتیں, کچھ نشانیاں شروع تھی جو اللہ نے ان کو اس بحیرہ راہب کو دیا تھا, وہ بصیرت, اس بصیرت کو. اس لیے علامہ البانی کا اس کے اوپر مقالہ میں نے پڑھا کہ قصۃ بحیرہ حقیقت لا خرافہ. بعض لوگ کہتے ہیں بحیرہ راہب کا واقعہ فرسی ہے, ثابت نہیں ہے, بہت اختلاف ہے, لیکن انشاءاللہ علامہ البانی کی تحقیق میں روایت کیا ہے؟ اتھینٹک روایت, کیونکہ اس کی بہت ساری سندوں کو سامنے رکھ کر علامہ البانی نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. لوگوں نے کہا کہ تم تو راہب ہو, تمہارے پاس اس کی پہچان کیسے؟ کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے ظاہر ہو رہے تھے, گھاٹی سے جب آ رہے تھے, تو میں نے دیکھا دو چیزیں. کیا دو چیزیں؟ کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ تھا جو آپ کے لیے جھک نہ گیا ہو. یہ سجدہ تعظیم اس امت میں حلال نہیں ہے, کیونکہ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. نبی بننے کے بعد اب کسی کے لیے جھکنا جائز نہیں ہے. کوئی درخت ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو. پتھر تو بے جان ہے ہمارے علم کے مطابق, لیکن اس میں بھی اللہ نے ادراک کی صلاحیت رکھی ہے. ارے اللہ کے بندے, پتھر جھک گیا, اس سے بھی بڑی بات ہے. حضرت جابر کی حدیث مسلم شریف میں, انی لعلم حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. اللہ اکبر, پتھر آپ کو سلام کر رہے ہیں, تعجب کیا ہے؟ اللہ نے اس میں قوت گویائی رکھی, انت کل شیء. یہاں تک کہ کھانا جو کھاتے ہو نا, جس کھانے کے لیے دیوانوار گرتے ہیں, جناب عالی یہاں کے فنکشن ہالوں میں 10 بجتا ہے تو لگتا ہے کہ 6 بجے شام ہے. ایسے لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے بولا کہ یہ جو رات میں جگتے ہیں 10 آدمی اگر ہم کو مل جائے تو پورے حیدرآباد میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق انقلاب لا سکتا ہوں. یہ سارا نظام ان کا ختم کر دوں گا انشاءاللہ, صرف 10 آدمی ہم کو مل جائے. یہ اتنے خرافات ہونے. تو کہنا اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کننا نسمع, یہ روایت بھی بخاری کی ہے, آپ لوگ سننے ہیں, ہوش میں ہیں کہ جوش میں؟ کننا نسمع تسبیح الطعام علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب دسترخوان پہ کھانا ہوتا تھا, صحابہ اس کھانے سے بھی سبحان اللہ کی آواز سنتے تھے. کھانا بھی تسبیح بیان کر رہا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے. سبحان اللہ یہاں بھی دیکھا. اور حضرت جابر کہتے ہیں انی لعلم حجرا بمکہ کان یسلم قبل رکعت. بعض سلف اس حدیث کو سن کر زار و قطار رویا کرتے تھے. اللہ اکبر, کہ میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کے دل میں ڈالی گئی. اللہ اکبر. یہ دونوں چیزیں اس راہب نے کہا, اس پادری نے کہا, یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے, یعنی بعض روایت میں ہے دونوں کندھے کے بیچ میں ایک نیچے طرف نرم ہڈی تھی, جو اس میں تو لکھا ہے سیب کی طرح, لیکن حبک کے انڈے کی طرح بولتے ہیں, کبوتر کے انڈے کی طرح, بعد نے حبک کا انڈا بولا ہے. بہرحال یعنی مہر نبوت
کی وہ علامت، جو گوشت کا حصہ تھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان نر ہڈی کے پاس تھا، اور اس نے دیکھ کے پہچان لیا۔ سوال یہ ہے کہ تو آپ تو کپڑا پہنے رہے ہوں گے، پہچانا کیسے؟ تو آپ لوگوں کی عقل کیا کہتی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کپڑا کبھی کبھی اندر رہنے کے باوجود بھی اندر کی کیفیت باریک کپڑا ہو یا اندر کوئی بڑا زخم ہو تو کچھ اندر کی کیفیت باہر ظاہر ہو سکتی ہے۔ بارہ کہا کہ میں انہیں یا نہیں تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اس وقت آپ کے کپڑے کو ہٹا کے دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہو آپ کا وہ کرتا کھلا ہو، یہ سب ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، اور انہیں اپنی کتابوں میں ہم پاتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ کی صفات، آپ کی خوبیاں، محمد امت کی صفات، ان کی خوبیاں، یہ سب توریت میں موجود تھی۔ سنا چکا ہوں نا، مولدو بمکہ وحجرۃ الی طیبہ امت محمد، کتنا آپ سن چکے روایت وغیرہ۔ چلیے میں اب ختم کر رہا ہوں۔ چلیے پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، مہمان نوازی کیا، اور ابو طالب سے کہا ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ کیا مطلب؟ خود تو انتظار کر رہے تھے، ان سے خطرہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد جس کے اوپر نبوت کا نشان ہے یہ بنی اسحاق سے نہیں ہے، اس سے آیا، بنی اسماعیل سے آیا، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا نبی آئے گا تو ہمارے خاندان سے ہوگا۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، چاہتے تھے کہ آخری نبی جب آئے گا نا ہمارے خاندان سے پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، جس طرح آج بھی یہودیوں کا خواب ہے کہ پوری دنیا کو، گریٹر اسرائیل، جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ چاہے ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب، کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحب اسرار احمد، چاہے 1000 بار کہا گئے ہوں، کبھی خواب پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان کی خواہش ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم قابض ہو جائیں اور تمام ہمارے غلام بن جائیں۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں آئے تو کفروا بھی، انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اس لیے انہیں خطرہ ہوا کہ یہ تو چونکہ عرب کا ہے اور بنی اسماعیل کا ہے، اس لیے جیسے یہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو قتل کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کے بعد کے حالات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اس سے متعلق تھوڑے تھوڑے فوائد بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد جنگ فجار اور حلف الفضول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں آپ کا کردار کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو روکنے کے لیے مشرکین اور کفار کے ساتھ تعاون کیا، اور آپ نے اسلام لانے کے بعد بھی فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک معاہدے میں شریک ہوا جس میں اس بات پر عہد ہو گیا تھا کہ کسی باہری آدمی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو مکے کے لوگ باہر کے لوگوں کو لوٹ لیتے، ظلم کرتے تھے بعض لوگ، تو میں اسلام میں بھی اگر اس طرح کی مجلسیں ہوں گی تو میں ساتھ دوں گا۔ تو اگر کوئی بھی کافر مشرک کوئی ظلم کو روکنے کے لیے کوئی پروگرام کرتا ہے تو اس میں شریک ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں بعد میں آئیں گی کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ تو نہیں ہوا، لیکن امیر کے بیان میں انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ وقت لگایا جائے گا، اور اس سے جو متعلق جو فوائد پیش کیے جائیں گے، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت دے، اور آپ کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کا موقع نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو پڑھنے میں درد ہوتا ہے تو بہترین شیخ عبدالاحد بن عبد القدوس، دکتور عبدالاحد بن عبد القدوس، انہوں نے پوری سیرت کو 12 یا 13 سی ڈی میں جمع کر دیا ہے، اور اب تو آڈیو وغیرہ بھی آ چکا ہے، تو آپ روزانہ گاڑی میں بیٹھیں یا چلتے پھرتے بھی اگر سن لیا تو نبی کی پوری سیرت سن لیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر موجود ہیں، اور سب سے زیادہ تحقیقی اگر کسی نے بیان دیا ہے میرے علم میں اردو میں تو شیخ مقصود حسن فیضی کی، تقریباً 30 سے زیادہ کلپ ہے، 34 کے قریب نبی کی سیرت سے متعلق۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سنیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ کسی بھائی کو کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے؟